کا واقع ہونا ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ہر جاندار کے ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بات سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نفس ایک ایسی چیز ہے جس کا مرنا طے ہے۔ اب اس کی موت کا اہتمام اللہ کرے یا اس کی موت کا اہتمام تم کرو، دونوں صورتوں میں اس کا مرنا طے ہے۔ موت کے واقع ہونے کا معاملہ نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نفس اس واقعے سے بھاگ نہیں سکتا، اس واقعے سے چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ واقعہ نفس کے اوپر واقع ہو کے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نفس پہ واقع ہونے والی بات ہے، تمہارے اور ہمارے اوپر نہیں۔ اگر ہم اور آپ نفس کی قید سے آزاد ہو جائیں، اپنے نفس کو اپنے وجود سے نکال باہر پھینکیں، تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے موت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس جہان اور اس جہان کے پردوں کا معاملہ ضرور ہے۔ وہ جو وقت آپ کا اس جہان میں مقرر ہے، تب تک آپ اس جہان کے پردوں سے دور رہیں گے۔ اگر آپ کی اڑان ویسی ہے تو ان پردوں نے جب بھی آپ کو بلایا آپ ان پردوں کے اندر جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ واپس آنا بھی طے ہے، اور یہ تب تک ہے جب تک اس روئے زمین کے اندر آپ کا رہنا طے ہے۔ جب آپ کا اس روئے زمین سے دانا پانی ختم ہوتا ہے تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس دنیا سے جانے کا واقعہ موت سے واقع نہیں ہے۔ اس دنیا سے جانے والا بندہ موت کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ موت کا کنیکشن نفس کے ساتھ ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ بات قطعی بات ہے کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں اس دنیا اور اس دنیا کا پردہ تب تک حائل رہتا ہے جب تک اس دنیا میں ہمارا اور آپ کا رزق لکھا رہے۔ ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں رہنے کا تعلق موت سے نہیں ہے، یہ بات واضح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بڑھانے کے کچھ اعمال بتائے ہیں، رزق بڑھانے کے کچھ اعمال بتائے ہیں، تو اس دنیا سے اٹھنا آپ کے رزق کے ساتھ طے ہے، آپ کی موت کے ساتھ طے نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے اور آپ اس مہمان کی ضیافت میں لگ جائیں، پوری محبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے عزت اور احترام کے ساتھ، اس کے نان و نفقے کا، اس کے آرام کا، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اس کے ساتھ بیٹھنے کا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا جتنا بھی آپ کا معاملہ ہے، یہ 1 دن کی ڈیوریشن ہو، 2 دن کی ڈیوریشن ہو یا 1 مہینے کی ڈیوریشن ہو،
یہ ڈیوریشن حدیث میں آتی ہے کہ مہمان کے ساتھ عزت اور احترام اور اس کی ضیافت کا مکمل خیال کرتے ہوئے جو وقت تم گزارتے ہو وہ وقت تمہاری زندگی سے منہا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مہمان اپنے حصے کا رزق لے کے آیا تھا، اس کے حصے کے رزق میں سے آپ کو رزق ملتا رہا۔ آپ کے حصے کا رزق جو ہے وہ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینے کے لیے آپ کے حصے کا رزق اسٹاک تھا۔ یہ مہمان کے حصے کا رزق آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو ملتا رہا۔ اب مہمان جب تک رہا آپ کے حصے کا رزق تب تک اسٹاپ رہا، تو یہ آپ کے حصے کا رزق بچا رہا۔ کسی کے حصے میں اگر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 10 من آٹا کھانا ہے، 10 من گندم کھانی ہے اور 2 من سیب کھانے ہیں اور 4 کلو امرود کھانے ہیں اور 10 کلو آپ نے آم کھانے ہیں، تو یہ آپ کی تقدیر میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ رزق آپ کو مل کے رہنا ہے۔ آپ ایک دن میں وہ سارا کھا لیں یا وہ تھوڑا 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 کرتے 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 جب آپ کا ختم ہو، جیسے آپ کا رزق اس جہان سے ختم ہوتا ہے ویسے آپ کا اس جہان کی طرف ٹرانسفر ہونے کا اہتمام کر دیا جاتا ہے۔ باقی نفس کی موت کا معاملہ ہے تو یہ موت واقع ہوتی ہے نفس کے اوپر، اور یہ نفس جو ہے یہ بظاہر ہمیں اور آپ کو دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اس کا پیرہن جو ہے وہ ہمارا یہ ظاہری جسم ہے۔ اس ظاہری جسم سے ہماری باطنی مخلوق جب پرواز کر کے نکلتی ہے تو اس نفس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ اس کو کھانے کا معاملہ روح سے ملتا ہے، اس کو چلنے پھرنے کا معاملہ روح سے ملتا ہے، اس کو بولنے کا معاملہ روح سے ملتا ہے، اس کو دیکھنے کا معاملہ روح سے ملتا ہے، اس کے سننے کا معاملہ روح سے ملتا ہے، اس کی پوری ظاہری وجود کی تمام حرکات و سکنات اور تمام اعمال جڑے ہوئے ہیں روح سے۔ جس دن روح یہاں سے نکلی یہ نفس اپنی کوئی طاقت نہیں رکھتا سوائے خواہش کرنے کی۔ یہ خواہشوں میں انسان کو جکڑتا ہے اور انسان اپنے جسم کو اس کی خواہشوں کا غلام بنا کے جب چھوڑ دیتا ہے تو ایسے میں یہ نفس کا غلام نفس کے تابع رہتا ہے۔ جب نفس کو موت واقع ہوتی ہے تو یہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کی اذیت کا جو عالم ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کسی کتاب میں لکھا نہیں جا سکتا، احادیث میں بتایا ہوا یا کسی اور جگہ پہ بتایا ہوا واقعہ وہ اس درد کو ٹھیک سے بیان کر نہیں سکتا، جس درد اور جس تکلیف سے اس وقت وہ گزرتا ہے جب اس کے اندر سے یہ روحیں پرواز کرتی ہیں۔ یہ روحیں جب پرواز کر کے نکل کے اوپر چلی جاتی ہیں تو یہ تو اڑ رہی ہیں، پرواز کر رہی ہیں، یہ تو اپنی گردش میں ہیں، یہ تو اپنی روانی میں ہے، یہ تو اپنی حرکت میں ہے۔ موت کس کو واقع ہوئی؟ جو اندر سے نکل کے اوپر گیا وہ مرا تو نہیں، وہ تو اڑ گیا۔ مرا کون؟ یہ جس کی عزت کے لیے، جس کی حشمت کے لیے، جس کی طاقت کے لیے، جس کے حسن کے لیے، جس کے سراپا کے لیے نفس نے تمہیں ساری زندگی بہکائے رکھا، بھٹکائے رکھا۔ تو موت کا واقع ہونا نفس کے ساتھ ہے، اور یہ نفس اگر آپ اپنی حیاتی میں خود مار دیتے ہیں، اس کی شہوت مار دیتے ہیں، اس کی بھوک مار دیتے ہیں، اس کی انانیت مار دیتے ہیں، اس کی طلب، اس کی خواہشات، اس کی تمام تر چیزیں آپ مار دیتے ہیں، تو ایسے میں آپ نے اس کو آلریڈی پہلے سے مارا ہوا ہے۔ جس دن آپ کا بلاوا آتا ہے اس دن نفس آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں، نفس مرا ہوا تھا۔ پیچھے جو باقی چیز بچی ہوئی تھی وہ پاک تھی، وہ صاف تھی،
اس چیز نے جو جو بھی کام کیے وہ کام اس کے اور اس کے رب کے مابین کنیکٹڈ رہے۔ ایسے میں پھر رب کے جب آتے ہیں نا وہ دربان، پھر آ کے سلام کرتے ہیں، پھر آ کے اجازت مانگتے ہیں، پھر آ کے دعوت دیتے ہیں، پھر یہ فرمائش رکھتے ہیں کہ جی اب آپ کے مالک نے آپ کو بلایا ہے، اس پردے سے اس پردے کی طرف آپ کے سفر کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ اب حکم کریں کیا چاہیے، کیا ارادہ ہے۔ ایسے میں وہ بندہ اللہ کے ارادے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اور وہ پرواز کر کے نکل جاتا ہے۔ یوں یہ نفس یہیں کا یہیں رہ جاتا ہے، یہ مٹی میں فنا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔